وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا قال من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس گاؤں کے معزز بڑے ہم سب کے اکابر علماء نے حضرت مولانا صدر عالم صاحب اور علماء کونسل کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا جاوید صاحب اور دیگر علماء کرام اور ہمارے سامنے بیٹھے معزز سامعین کرام اور پردے میں بیٹھی ہماری دینی ماں اور بہنیں، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ زمانے جاہلیت کے وقت، زمانے جاہلیت میں جو جس کو بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا نقشہ کون کھینچ سکتا ہے؟ وہ تو دلوں کے اندر آنے والے بھیدوں سے واقف ہے، اور اس سے زیادہ کلام پر قادر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ تو آنے والے خیالات کو بھی آنے سے پہلے جانتا ہے، اور اس کو عطا کرنا بھی سارے انسانوں سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے وہ جانتا ہے۔ اس نے انسان کی وہ نقش کھینچا ہے کہ جب انہیں بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ جب آدمی کا غم طاری ہوگا تو چہرے پہ ایک سیاہی سی آتی ہے، اور جب خوشی آتی ہے تو چہرہ دمک جاتا ہے، اضطراب آتا، چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بات ہے؟ تو جب غم کی بات آتی ہے تو ظل وجہہ مسودہ وہو کظیم، اور وہ غصے کے مارے اندر پھٹتا رہتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں سے منہ چھپائے چھپائے پھرتا ہے جو اس کو خوشخبری دی گئی، اس کی وجہ سے لوگ کہیں گے چٹکی لیں گے، بھائی یہ بیٹی آئی بچے کا 5 لاکھ یہ کہیں گے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اب اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو ذلت کے ساتھ بیٹی کو زندہ باقی رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی کے نیچے دفن کر دے۔ یہ زمانے جاہلیت کا نقشہ اللہ نے کھینچا، اس وقت یہ تھا۔ میرے بیٹے جو کہ ساتھیوں نے جہیز کا موضوع کر دیا ہے، تو یہ جاہلیت کا ایک نقشہ آپ کے سامنے آیا۔ جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ غم کے مارے سیاہ ہو جاتا تھا، لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس بیٹی کو زندہ رکھوں ذلت سہ سہ کے، یا اسے منو مٹی کے نیچے دبا دوں۔ یہ معاشرہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور یہ اندھکار دور ہوا، بچوں کا ان کا حق ملا، اور وہ بھی اور بیٹوں کی طرح رحمت مانی جانے لگی، لوگ ان کی پیدائش پر بھی خوشخبری دینے لگے اور لینے لگے۔ لیکن اتفاق سے پھر کچھ ایسی ناموزوں باتیں ہوئی جس کی وجہ سے آج وہ زمانہ پھر لوٹ کے آ گیا ہے، اور آج بھی بچی کی پیدائش سے باپ کا چہرہ پھر ویسے ہی سیاہ ہو رہا ہے، اور وہی معاشرے میں چھپا چھپا پھرتا ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا لڈو بانٹتا ہے، اور بیٹی پیدا ہوتی تو جلیبی بانٹنے سے بھی کتراتا ہے۔ بہت ساتھی ہنستے ہیں تو نکالتا ہے 25 ٹکیا کہ جا ہم لوگ پھر رسم کو جلیبی لی۔ ایسا ہے نا؟ آخر وجہ ہوئی کیا؟ ہوا کیا؟ اولاد وہ بھی اولاد میں بھی، کیا بچیاں ابا نہیں کہتی؟ کیا ہماری انگلی پکڑ کے نہیں چلتی؟ ارے بولیے، کیا وہ ہمارے نطفے سے نہیں ہے؟ کیا ہمارے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے وہ؟ اگر صحیح انسان کی فطرت ہے تو بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کی زیادہ پیار آتا ہے، پتہ نہیں کیوں، یہ اللہ طرف سے۔ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، زمانے کی بندش نہ ہو، اور جو معاشرے کے اندر جو چیزیں شادی بیاہ کے تعلق سے ہے وہ نہ ہو، اگر تانا زنی نہ ہو، لوگوں کی باتیں نہ ہو، تو بیٹی کے اوپر پتہ نہیں کیوں زیادہ پیار آتا ہے۔ بیٹا ایک چیز سمجھنے کو بار بار کہے تو آدمی تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، لیکن بیٹی ایک بار کہہ دیتی تو آدمی ضرور لے کر آتا ہے۔ یہ دل کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ بیٹی کی طرف باپ کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے،
اور بیٹے کی طرف ماں کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے عام طور پر. خیر، تو اب میرے بھائیوں آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ آخر یہ نوبت کیسے آئی اور ہم نے بیٹیوں کو بوجھ محسوس کرنا کہاں سے شروع کر دیا، اور کیا آج پھر وہی بیٹیاں ماں مٹی کی طرح نہیں دبائی جا رہی؟ اس پہ ذرا سا ہم غور کریں. آخر انہوں نے کیا ان کی پرورش میں کچھ پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں، یا وہ زیادہ کپڑا پہنتی ہیں، وہ زیادہ کھانا کھاتی ہیں، یا ان کی تعلیم نہیں ہے؟ ہر طرح سے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں کفایت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں ایک سر پہ بوجھ ہوتا ہے. اور جن کی بچیاں سیانی ہو گئی میرے عزیزوں، ان کو رات کو نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی ہے. صحیح کہتا ہوں، پوچھ لیجیے گا جن کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں اور رشتوں کے لیے وہ دوڑے دوڑے پھر رہے ہیں، جب پلے کھس جاتے ہیں، دماغ کہہ لیجیے اندر کے جھڑوکے کھل جاتے ہیں، سر دماغ اڑنے لگتے ہیں، اور ہر وقت وہ مغموم سا دکھتا ہے کہ آپ بڑی سیاہ ہو گئی ہے، رشتہ کو جگاڑ نہیں کرتا. میرے عزیزوں، آپ سے کہہ دوں، آپ سب چھٹ چھٹا کے مجمع خاص بچا ہے، گھومنے والے پھرنے والے جا چکے، سننے والے بچے ماشاءاللہ. اور ہم سب کے اکابر صدر اعظم صاحب نے سب کو بیدار بھی کر دیا، ایک دم بالکل جگا دیا آپ لوگوں کو. میرے لیے تھوڑا بات کہنا آسان ہو گیا، ورنہ جگانا ہی مشکل ہوتا آپ لوگوں کو. خیر، تو اس وقت جو مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ، ہم نے بجائے گھر کو آباد کرنے کے گھروں کو برباد کرنے کا ذریعہ بنا دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بالکل صاف اسوہ رکھ دیا ہے کہ شادیاں ایسے کی جائیں گی، شادیوں کے اندر انسان کی اوقات نہیں دیکھی جائے گی، اور وہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ مثال فرما دیا تھا اکبرہم برکتاً ایسرہم مؤونہ، کہ جس شادی اور بیاہ میں جتنا زیادہ کم خرچ ہوگا وہ شادی اور بیاہ برکت کے اعتبار سے اتنا زیادہ ہوگا، اور جس میں جتنا زیادہ خرچ ہوگا وہ برکت کے اعتبار سے اتنا ہی کم ہوگا. تو ہم اپنے شادیوں میں زیادہ خرچ کر کے اس شادی کو بابرکت بنا رہے ہیں یا بے برکت بنا رہے ہیں، یہ ہمیں طے کرنا ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ ہم نے اس کو آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ بنا لیا کہ کس کی شادی بارات کا پنڈال بڑا تھا، کس کی بارات زیادہ آئی تھی، کس کی یہاں سواریاں زیادہ آئی تھی. اس کو ایک دوسرے پر فخر کا ہم نے ایک ذریعہ بنا لیا. وہ اتنا لے کر آئے تو اس سے زیادہ ہم منگائیں گے. میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی یہ فخر کا مقام نہیں، اس میں خرچہ کرنا تفاخر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی تعلیم اور اپنی بچی کی تربیت، اس کو صحیح وقت پر صحیح یہاں بیاہ دینا، اس پر بشارتیں آئی ہیں. زیادہ خرچ کرنے بشارت نہیں آئی. میں تو خرچ کی ایک مثال دے دوں، شاید آپ نے بارہا سنی ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک قمیص تھی، اس زمانے میں غالباً 2 درہم کی تھی وہ، تو میرے پاس تھی. مدینے کے اندر جو بھی دلہن بنتی تھی اور رخصت ہو کے اپنے شوہر کے یہاں جاتی تھی، وہ لوگ آ کے مجھ سے وہ قمیص عاریتاً ادھار مانگ کے لے جاتے تھے اور دلہن کو پہنا کے شوہر کے یہاں رخصت کر کے چلے آتے تھے، پھر کل ہو کے وہ قمیص نکل کے میرے پاس چلے آتی تھی. مدینے میں کتنی خواتین وہی قمیص پہن کے رخصت ہوئی، اپنی سسرال گئی اور پھر وہ قمیص لوٹ کے آ جاتی تھی. آج ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، قمیص کئی ٹن کپڑوں کے بھرے جاتے کہ نہیں بھرے جاتے ہیں؟ ارے بولیے، جتنا ہم نے پیسہ اس بچی کی شادی پہ خرچ کرنے کے لیے لگا رکھا تھا، اگر ہم نے اتنا پیسہ اس بچی کی تعلیم پر اور صحت پہ خرچ کر دیا ہوتا اور تربیت پہ خرچ کر دیا ہوتا تو ایک امت کی وہ ماں بنتی نا، اور وہ سینکڑوں کی کہہ لیجیے آگے تربیت کرتے کہ نہیں کرتے. ارے بولیے، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، بچی جب بڑی ہونی کا جب پیدا ہو جاتی ہے تبھی سے وہ چیزوں کو سینک کے رکھنا شروع کرتی ہے. کوئی چیز نیا لائیے وہ ٹرنک پہلے خریدوا لیتی ہے، دورہ بابی کے لیے آئی، ایک لنگی لاؤ نیا بابی کے لیے آئی، کوکر لاؤ نیا بابی کے لیے آئی، پنکھا لاؤ نیا بابی کے لیے آئی. جب سے وہ بابی ہوئی تبھی سے بابی کے لیے آئے کا سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بچے کو پڑھانا ہے، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، تو حکمہ محمد فیس دیا ہی بابی کے دہیج کی طرف ہوئی، شادی کے پیسے کی طرف ہوئی، ڈال دو سرکاری اسکول میں ہونے پلیٹ بجاوت دائی یا پٹورا پیٹر چلے گی، پیسہ باچی تک بابی کے بیاہ ہو. یہی ہے ایک بچے کی ہم نے ایجوکیشن لائف کو بالکل ڈیمولائز کر دیا، اور وہ پیسہ جو ہم دیتے ہیں اپنے بچی کو اس کے مصرف میں بھی نہیں آتا ہے. سسرال والے کے دماغ پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ رکھو سماج کہاں رکھنا ہے.
بہت سے گھر ہمارے ایسے ہیں جن کے یہاں جو فرنیچر آتا ہے تو ان کے درد سر ہوتا ہے کہ رکھے کہاں. ہوتا کہ نہیں ہوتا بولیے؟ ارے ہم لوگ کو پیرس میں تھوڑے ہی آس پاس کہنا ہے 4 مکان ایک کمرے ہم کو ملے ہوئے ہیں, مشکل سے وہ دیوان پلنگ ایک بیٹھ جاتا ہے اور بقیہ سب کو اٹھا کے چھانے میں کھسا جانا 4 میں ٹنا جانا. ارے ہونا کہ نہ ہونا؟ ارے بڑا تہوار چھوٹا تہوار کون تہذیب میں فرق نہیں نا بھائی. ہم چھوٹا تہوار کہیں گے مجھے کچھ ہوا کہتے ہیں بڑا تہوار ہے سب فرنیچر ٹنگائی کھوسائی 4 میں راستہ سے بنا دیں گے. جب گھر بنی ڈائننگ روم الگ ہے, بیڈ روم الگ ہے, کچن روم الگ ہے, تب وہ سب بھرا ہی صوفہ الگ ہے. ارے ہوئی کہ نا اتنا گھر بننے کے لیے کم سے کم 30 لاکھ روپے اس وقت چاہیے جس میں ڈائننگ روم الگ ہو, ٹھیک ہے نہیں, اور کہہ مہمانوں کو بیٹھنے والا الگ ہو, بیڈ والا الگ ہو, تو وہ سب 4 میں کھوسا ہوا رہتا ہے. فلائی کا سامان ہوتا ہے سب ٹیڑھا ہو کے برباد ہو جاتا ہے. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو میرے عزیز ہو, اس رسم کو ہم کب تک دھوتے رہیں گے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم سے ہم کب تک محروم کرتے رہیں گے اور حقیقت سے کب تک ہم آنکھ موندے رہیں گے اور اس لکیر کے ہم فقیر بنے رہیں گے. ارے بولیے صرف لوگ کیا کہیں گے, یہ کہتے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, کچھ بھی تم کہو گے لوگ کچھ نہ کچھ تو کہیں گے. میرے عزیزو بس یہ رکھو کہ اللہ کیا کہے گا, اللہ کے رسول کیا کہیں گے. یہ کسی کی زبان سے نہیں نکلتا کہ اللہ کیا کہے گا, اللہ کے رسول کیا کہیں گے. میرے عزیزو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی خوشحال رہے, اس کے سسرال میں سکھ ہو, پریشانی نہ ہو. اسی نیت سے وہ 2-4 پیسے کچھ زیادہ خرچ کرتا ہے کہ شادی ٹھیک سے کر دی جائے, لہذا ہماری بچی اپنے سسرال میں خوشحال رہے گی. اس کی ساس نند کہیں گے کہ ہاں خوب سامان لے کر آئی ہے, بڑی دولت والی ہے. اب شروع میں اتنا لے کر آئی تو ٹیلر ہے, بعد میں کتنا لے کر آئے گی یہ وہ کا اندازہ کر لیجیے, مطمئن نہیں. لیکن میرے عزیزو ذرا سا غور کیجیے, ہماری اس تھوڑی سی بے توجہی میں کتنی معصوم بچیوں کو سونوگرافی سینٹر کے اندر ماں کے پیٹوں سے زندگی اور موت کے درمیان سے کھینچ کے نکال کے ان کو ماں کے پیٹ سے باہر کر دیا گیا. آپ سوچیں, جوڑیے, ایک آدمی ہے وہ بیٹی پیدا کرتا ہے, اپنی طرح سے بیٹی دیتا ہے, اس بچپن سے لے کے 20 سال تک اس کی تعلیم تربیت سکھانا پڑھانا سب کچھ کرتا ہے, دینی تعلیم دیتا ہے, تجربی تعلیم دیتا ہے, پڑھائی بنائی سلائی سب سکھاتا ہے کہ نہیں, اور پھر وہ بچی کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے. تو ایک تو اس کی بچی گئی, ارے بولی بچی گئی نا, اور اس کے ساتھ اس کی زمین بھی گئی. اور اب تو میں کہتا ہوں کھیت والی زمین بیچنے سے شادی نہیں ہو پائی, کہیں گھراڑی بیچنا پڑ رہا ہے, کہیں گھراڑی بکائی تبھی بیٹے کی شادی ہوئی, اور کھیتی والا زمین بیچنا سے بیاہ پار. ارے بولیے نا, نہیں کھیلا, بالکل کچھ بھی نہیں لے کر رکھنے والا. وہ کہے گا ہم کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے, بس لڑکی کا ایک لڑکے کا ساتھی ہے, وہ کہہ رہا ہے وہ آپاچی مل جائے تو ٹھیک ہوگا. لڑکے کا ساتھی کا آپاچی ہو گیا. اب دالا تو ساز لیو جو تارا دے کوئی گانا گڑیا پر دیکھ لیو, ہم بس کچھ محنت نہیں کی, اپنا لڑکی کے کوئی جگہ کو سامان دے دی ہو, بس ہمارے ایک کو مطالبہ بات جو وہ ہٹ پر دوار پر آئی تو لو سے کیا گیا. صرف یہ 4 باتوں میں 5 لاکھ گئے, لو سے کیا گئی. بس یہ دیکھ لیجیے, فرنیچر کم سے کم 2 لاکھ کا, زیورات اس سے کم میں نہیں ہونے والے, 3 لاکھ نہیں ہو گئے. ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے علاوہ سبھاگم کے لیے ٹینٹ 3-4-5 لاکھ چلا گیا. اب ایک بات کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ بچپن سے لے کے 20 سال تک اس کی تعلیم کا وہ خرچ جوڑے اور پھر یہ 5 لاکھ اوپر سے جوڑے, تو جو لوگ ہوں گے ذرا سا کہیں گے کہ جاؤ بیٹی کے پیدا کرے اپو سے, چلا چیک کراوا سونوگرافی سینٹر میں کیا تھی بات, بیٹی کا کی بیٹی. تو ہمارے ہندو بھائی تو کراتے ہی ہیں, بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بھی جا کے چیک کراتے ہیں, اور سارے جگہ لگائے لیبل کہ یہاں گھوم جانچ بھی اپرادھ ہے, فلاں ڈھماکہ ہے, لیکن نیچے سے 500 کا نوٹ جاتا ہے تو سب درست ہو جاتا ہے. وہی سینٹر میں کرنے کا اشارہ, اور کتنا ایوارشن پر اتنا پیسہ ہو جائے گا. وہ معصوم بچی جو ماں کے سکم میں آرام سے تھی, اپنے مقدر کی روزی اپنے مٹھی میں لیے ہوئی تھی, لیکن نہیں, اب وہ نرسیں اور ڈاکٹر اس کو آلوں سے کھینچ کے نکال کے اور باہر پھینک دیتے. تو باپ دنیا کے اندر بچی چلائے تو اس کو مارنے جائے تو چلائے گی نا, ابا بچائی ہے, امی بچائی ہے, تو وہ اس کو زبان اڑانے لیکن کچھ تو چلاتی ہوگی.
सिक्योरिटी होगी, जब आलात अंदर जाके बच्चे सिकुड़ जाते हैं, वो किसको चिल्लाए? जब कत्ल कराने वाला उसका बाप है, कत्ल कराने वाली उसकी माँ है, तो वो किसको पुकारेगी मेरे अजीजों? नन्ही सी मासूम सी। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में था, वहां अखबार की रिपोर्ट आई थी कि औरंगाबाद जिले के अंदर एक साल में 9 लाख बच्चियां मां के पेट से निकाल के बाहर फेंक दी गई। और सुनिए, सोनोग्राफी सेंटर वालों को अपना सबूत मिटाना होता है, लिहाजा बच्ची को जब निकाल देते हैं मां के पेट से तो उसको टुकड़े टुकड़े काट देते और कुत्तों को खिला देते थे कि सबूत खत्म हो जाए। और जिंदा बच्ची निकल आई तो मुंह पे तेजाब डाल दिया, बच्ची जल गई। बताओ, मासूम बच्ची मां के पेट से निकाल के उसके मुंह पे तेजाब डाल दिया, ये कहां की इंसानियत है? ये तुम्हारे जहेज में और तुम्हारे शादी की महंगाई में ये किया कि 9 लाख बच्चियां क्या होते मां के पेट से जिंदा निकाल के मौत के आगोश को सुला दिया। वो जमाने जाहिलियत था, वो लोग पैदा हो जाने देते थे क्योंकि मेडिकल साइंस इतना तक तरक्की नहीं किया था। पैदा होने के बाद जाकर मिट्टी खोद के वो दबाते थे। हम बड़ा ज्यादा तरक्की याफ्ता हो गए हैं, हम पैदा ही नहीं होने देते, मां के पेट से निकाल दो उसको हम टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलवा देते हैं या उस मासूम बच्ची की मुंह पे तेजाब डालकर फिकवा देते हैं ताकि सबूत मिट जाए। हमारे जहन में हमारे पास अल्लाह ने 2 रुपए दिए हैं तो हमने बेटी की शादी पे खर्चा किया तो किसी का क्या जाता है? ये जाता है माशरे के अंदर बेटियों के साथ ये होगा। कितने हिंदू भाइयों ने किया होगा और कितने मुसलमान भाइयों ने भी किया होगा। भाई किसको पड़ी है कि बच्ची की तरबियत करो, 20 साल तक पालो और उसके बाद 5 लाख रुपए खर्च करो, घराड़ी बेचो, जमीन बेचो और लड़कों वालों की खुशामद करो, उनके पीछे दौड़ते रहो, करते रहो। तो बहुत से लोग मिलता देते हैं 1500 में वहीं पर हो गए, हमरा से उतना ना हो, इतना बेटियों को गया। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? तो इसको खत्म करना होगा कि नहीं होगा? बच्चियों के माँ बाप के सर से ये बोझ हटाना होगा ना। इस्लाम ने जो तरीका दिया उस तरीके पर हमें आना होगा कि हम अपने घर से महर की रकम पहले भिजवा देंगे कि इससे शादी की तैयारियां होंगी उनके घरों पर। हम लोगों से बहुत से लोग हजरत फातिमा के जहेज को दलील बनाते हैं या उलमा कराम बैठे हैं, इनके सामने मैं तौसीक के लिए अर्ज कर रहा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बेटियां थी? 4, लेकिन जहेज अरे भैया सिर्फ एक को दे रहे हैं। अरे सिर्फ हजरत फातिमा का जहेज इसका आता है, बाकी 3 कहां गई? अगर एक आम आदमी हो, उसकी 4 बेटियां हो, वो 3 बेटियों को जहेज न दे, एक बेटी को जहेज दे तो उसकी बेटियां उसको बेमान कहने का आवाज हमने कहना है क्या बजा गए। थोड़ा सा फर्क होता है, फर्नीचर में बेटियां शिकायत करती है हमने को सोफा ना छोटी को सोफा दिया था तो बात कहता है कि कौनी के बड़ा फैशन ना है सोफा के बेटी वापस रहे दिया लेकिन बनाई बताई दिया होता कि नहीं होता। और उसको बेटी के लिए फला बेटी को वो। अब आप बताइए कि हम हजरत फातिमा के सामान को जहेज का सामान माने तो नौजुबिल्लाह 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 मिन जालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अनजाने में नाइंसाफी का इल्जाम लगा रहे कि नहीं लगा रहे कि आपने 3 बेटियों को जहेज नहीं दिया तो फातिमा को जहेज दिया। इसको समझ लीजिए। अगर हजरत फातिमा की शादी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई और ये बात हम खूब सुन लेते यही रुक कर। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बचपन में ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद हजरत अबू तालिब से मान लिया था परवरिश करने के लिए। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हजरत तालिब ने की। हजरत अबू तालिब मक्के के रईस तो थे, कुरैश के सम्राट तो थे, लेकिन माली एतबार से कमजोर थे और बच्चे ज्यादा थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु की शादी हजरत खदीजा कुबरा से हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदार हो गए, खुशहाल हो गए। तो आप और हजरत अब्बास जो चचा वो भी खुशहाल थे, मालदार थे। ये दोनों गए मशवरा करके और हजरत अबू तालिब से कहा कि चचा आपके ऊपर अयाज का बोझ ज्यादा है, लिहाजा हम चाहते हैं कि आपके बच्चों का बोझ कुछ कम करें। तो हजरत अबू तालिब ने कहा था ठीक है अकील को छोड़ दो, लेकिन नहीं हजरत जाफर को अब्बास ने लिया था, हजरत अली ने लिया और आपने अपने उस सचेरे भाई को बेटे की तरह पाया कि आपने तरबियत की और उनको पोसा पाला था। अरबों के अंदर एक दस्तूर जब शादी होगी तो घर अलग करके चूल्हा अलग करके होगा। जब फातिमा से शादी करने के अल्लाह के इशारा हुआ तब अब घर की जरूरी सामान खरीदने के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो ज़रा बेचा गया, लेकिन नहीं जो गालिबन किसी जंग में